جن کو باقاعدہ شریعت عطا ہوئی تھی، اور جنہوں نے اپنی قوم کے درمیان 950 برس تک اللہ کے دین کی دعوت دی۔ عام حالات میں آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی انسان اپنی قوم کے درمیان 950 برس تک اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا رہا ہو۔ قرآن کہتا ہے ایسا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وَلَبِثَ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، وہ اپنی قوم میں 1000 برس 50 برس کم اس میں سے دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو تعلیم آپ کو دی جا رہی ہے، جو دین آپ پر نازل ہو رہا ہے، یہ دین وہی ہے جو حضرت ابراہیم کو دیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم جن کو دنیا کی مشرک قومیں اور عرب کے مشرک بھی اپنے آپ کو ان کے دین کا پیرو سمجھتے تھے، اور دنیا میں جو بڑے مذاہب ہیں یہودیت اور عیسائیت، ان کے بھی وہ رہنما تھے اور اپنے دین کا سلسلہ انہی سے جوڑتے تھے۔ تو فرمایا جس دین کی آپ کو وصیت کی گئی ہے، یہ وہ دین ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا، اور اس کے بعد دنیا کے جو 2 بڑے مذاہب ہیں یہودیت اور عیسائیت، ان کے رہنماؤں کو دیا گیا، حضرت موسیٰ کو اور حضرت عیسیٰ کو۔ تو فرمایا کہ یہ وہی دین ہے۔ اس طرح یہ بتایا گیا کہ بڑے بڑے پیغمبر یہی دین لے کے آئے تھے، اور شروع ہی میں بات واضح کی گئی کہ یہ دین کچھ محض عقیدے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شریعت ہے، یہ طریقہ حیات ہے۔ شریعت کسے کہتے ہیں؟ طریقہ حیات کو کہا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وہ طریقہ آپ کو دیا گیا ہے جو ان پیغمبروں کو دیا گیا تھا، اور اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ آپ دعوت دیں گے، لیکن یہ دعوت آپ کے مخالفوں کو پسند نہیں آ رہی، اسی لیے فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، آپ تو اس دین کی دعوت دے رہے ہیں، اس دین کی جو نوح علیہ السلام کا دین تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، اور سارے ہی پیغمبروں کا دین تھا، اس کی طرف آپ بلا رہے ہیں، لیکن آپ کا بلانا مشرکوں کو ناگوار گزر رہا ہے۔ پھر کہا نبوت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اسی طرح ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ جو بات کہی گئی ہے اس آیت کے اندر، اقامت دین سے مراد ہے اقامت اسلام۔ قرآن میں دین اسی معنی میں آیا ہے۔ دین دنیا میں بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن جو قرآن دین کہتا ہے تو دین اسلام مراد ہوتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور وہ کامل دین ہے۔ تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ 23 برس تک اللہ کا دین نازل ہوتا رہا، جس میں عقیدہ بھی تھا، عبادات بھی تھی، اخلاق بھی تھا، معاملات بھی تھے، سیاست بھی تھی، تہذیب بھی تھی، تمدن بھی تھا۔ جب 23 برس گزر گئے اور دین مکمل ہوا تو کہا گیا کہ آج یہ دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ وہ دین کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔
اور مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں یہ کمی رہ گئی ہے، کوئی نقص رہ گیا ہے، کوئی خامی رہ گئی ہے۔ آدمی جس پہلو سے دیکھے گا اسے مکمل پائے گا، اور جس پہلو سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا اسے ہدایت ملتی رہے گی۔ اسی لیے کہا گیا کہ اب یہ دین مکمل ہو گیا ہے، اس میں کمی کی اور نقص کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی کہ یہ کمی رہ گئی ہے اس میں۔ یہ دین کیا ہے؟ یہ دین اصلاً اللہ کی عبادت کا نام ہے۔ اسلام نام ہے اللہ کی عبادت کا۔ قرآن میں یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ کہی گئی ہے کہ اللہ کا جو دین آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی پوری زندگی میں، چاہے وہ پرائیویٹ لائف ہو، چاہے فیملی لائف ہو، یا کوئی سوشل لائف ہو، یا کوئی کلچر ہو، یا پولیٹیکل لائف ہو، ہر معاملے میں آدمی اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے سامنے سر جھکائے۔ قرآن میں ایک دو مقامات پر نہیں، بے شمار مقامات پر یہ بات کہی گئی ہے کہ حضرت نوح سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے سب نے یہ کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم کے لوگوں اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، کیونکہ اس دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کے سامنے انسان سر جھکائے۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس دنیا میں کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں جس کا حکم انسان پر چلے۔ کوئی انسان دوسرے انسان پر حکم چلا نہیں سکتا، وہ خدا نہیں ہے، وہ ہماری ہی طرح کا انسان ہے۔ اس لیے فرمایا ہر قوم میں جو پیغمبر آیا اس نے یہی کہا یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کے دین کو مانو، اس کی اطاعت کرو، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی اطاعت کی جا سکے، جس کی عبادت کی جا سکے، اور جس کے سامنے سر جھکا کر آدمی کہہ سکے کہ عبادت کا حق ادا ہو رہا ہے۔ کہا تمہارے لیے کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، خدا تو ایک ہی ہے۔ یہی دعوت ہر پیغمبر کی تھی، اور ایک جگہ تو صاف الفاظ میں کہا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے جتنے رسول بھی بھیجے تم سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو وحی کے ذریعے یہ بات ہم نے بتائی کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ ان کو بتائی گئی کہ دیکھو میں ہی ایک خدا ہوں، لہذا تم میری عبادت کرو۔ یہ ہر پیغمبر کی دعوت تھی جو قرآن میں دی گئی، جسے اقامت دین کہا گیا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہ دور الحاد کا دور ہے، دہریت کا دور ہے، خدا کے انکار کا دور ہے۔ آج کا سارا سیاسی اور سماجی نظام اسی الحاد کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ یہاں نہ تو خدا کا وجود ہے، نہ اس کی ہدایت کا سوال ہے، اور نہ آخرت کا کوئی تصور ہے۔ کہا یہ جاتا ہے یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی، ایک حادثہ ہوا، ایک دھماکہ ہوا،